سر کچھ کوشچنز ہیں جو کہ محفل نعت سے متعلقہ ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ محفل نعت کروانا جس میں مختلف نعت خواں حضرات کو بلایا جاتا ہے یہ درست ہے, کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, نعت والے مسئلے میں صرف ایک چیز کا خیال رکھیں کہ مطلب نعت جو ہے وہ شہرت کے لیے یا مال کمانے کے لیے محفلیں نہ کروائی جائیں. واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہو. بخاری و مسلم میں حدیث ہے, سیدنا حسان ابن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت یا اشعار کہا کرتے تھے, اور آپ نے کہا اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. آپ نے دعا فرمائی ہے, ممبر پہ بٹھایا ہے. لیکن وہ یہ جس طریقے سے آج کل وہ نوٹ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں, اور نعت خواں آپ کو پتہ ہے پہلے اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں. بعض نعت خواں ہیں جو 1-1 لاکھ روپیہ ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے جو نعت خواں ہیں وہ نعت پڑھنے تو نہیں آ رہے ہیں, وہ تو اپنا ایک کمائی کا معاملہ کرنے جا رہے ہیں. تو ان کو میرا خیال ہے اسی میں لینا چاہیے, وہ ایک کمائی والا معاملہ ہے, باقی نعت کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ نعت میں شرکی الفاظ نہ ہو. یہ خود فتاوی رضویہ میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ میں اکثر نعت لکھے ہوئے لوگوں کی نعتیں نہیں سنتا ہوں, کیونکہ نعت لکھنا پل صراط پر چلنے کی مانند ہے. کہ یہ احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا ادھر ہو گیا تو گستاخی اور ذرا سا ادھر ہو گیا تو شرک. حالانکہ خود ان سے کئی جگہ ہو گیا ہے گستاخی والا معاملہ بھی اور شرک والا معاملہ بھی. مثلا یہ جو انہوں نے کہا کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو موسیٰ علیہ السلام کو ٹانٹ کیا انہوں نے کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکا اللہ کو, نبی علیہ السلام نے دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعریف بیان کرنا جس میں دوسرے نبی کی تذلیل ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو. ایک تو فضیلت ہے وہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں, علیحدہ چیز ہے. لیکن دوسرے کو نیچا کر کے آپ کو اوپر کرنا اس کی اسلام میں اجازت نہیں. اس قسم کی نعتیں نہ ہو, اور مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, اور باقی جو یہ ڈسکو معاملات جو چل رہے ہیں یہ نہ ہو, اور مطلب کوئی امرد نہ ہو, یعنی بہت چھوٹے بچے اور وہ اس طرح کے ایشوز نہ ہو. ان ساری چیزوں کے ساتھ محفل نعت کے لیے بھی میرا یہ موقف ہے, اور قرات کی محفلوں کے لیے بھی یہی موقف ہے. اور پوری رات کے لیے نہیں ہونی چاہیے, دن کے وقت کریں اور رات کو بھی کریں, 1.5-2 گھنٹے کے لیے کریں. پوری رات کے لیے کرتے ہیں وہ لوگ, صبح جا رہے ہوتے ہیں اذانوں کے وقت گھر جا رہے ہوتے ہیں, کوئی 2-4 ہمارے جیسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سر اس حوالے سے ایک کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل نعت میں تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ کانسیپٹ عموماً پایا جاتا ہے جو کرواتے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے ہوئے ہیں تو کیا ان کی موجودگی میں اس طرح کی محفل نعت کے جس میں آوازوں کا بلند ہونا ہوتا ہے اور نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں اور سپیکرز لگے ہوئے ہیں, کیا یہ آوازوں کا بلند کرنا اگر وہ آئے ہوئے ہیں اور نعرے بازی ہونا, کیا یہ سورہ حجرات کی آیات کو اپنے پہ فٹ کرنا نہیں ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور اگر وہ آئے ہوئے ہی نہیں ہیں اس محفل میں تو پھر وہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تو پھر وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. دونوں صورتوں میں خرابی ہی خرابی نظر آتی ہے. یہ بالکل آپ پھکی والی بات کر رہے ہیں نا, اینٹی وینم والی بات ہے, الزامی جواب ہے. بالکل صحیح ہے کہ اگر نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں تو آوازوں کا بلند کرنا اور ہاؤ کے اتنے اونچے نعرے لگانا تو صراحتاً گستاخی ہے. ایون آج بھی روزہ رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جعلی شریف کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں انہی کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چنے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے یہ حضرت ابو بکر عمر آپس میں لڑ پڑے تھے حضور کی موجودگی میں کسی ایک ایشو کے اوپر جس پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی. حضرت ابو بکر عمر کو کہا گیا کہ آپ کی آوازیں بھی بلند ہوئی تو اعمال اکارت ہو جائیں گے. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے تو پھر ان کو تو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ حرکت کیوں کرتے ہیں. ویسے تو یہ عقیدہ ہی باطل ہے. اچھا, آپ وہ ان سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ خود آئے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے جیسے آپ ٹی وی اسکرین پہ دور سے دیکھ رہے ہیں وہ فزیکلی موجود نہیں ہے. حاضر و ناظر کا کانسیپٹ وہ کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے مشاہدہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی نبی علیہ السلام مجھے یہ یقین ہے کہ مجھے بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں, تو مجھے تو اس طرح کی حرکتیں پھر بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کا استاد آپ کے گھر والے کئی چیزیں دیکھ رہے ہوں تو آپ جو ہیں وہ مطلب شرم کرتے ہیں کہ یار اس قسم کی کوئی مطلب مجھے بےہودہ حرکت نہیں کرنی چاہیے, کوئی سیٹی نہیں مارنی چاہیے, کوئی اس طرح کا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھ رہے ہیں اس صورت میں بھی غلط ہے اگر انہوں نے وہ عقیدہ بنایا ہوا ہے. ویسے تو یہ عقیدہ ہی اس طرح کا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے عقیدہ.
باقی ہمارا درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جس طریقے سے بھی، ہم اللہ ہی کو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو بالکل یہ گستاخانہ ہے، قبر رسول کے سامنے آواز بلند کرنا بھی گستاخانہ ہے، عمل ہے، اور اس سے بچنا چاہیے. بالکل جی، ہم تو کہتے ہیں. اور مسجد کی بھی گستاخی ہے، مسجد میں دیوار ڈالنا بہت اونچا. بلکہ آپ کے فیصل آباد سے ایک آئے، وہ بھائی ریورٹ ہوئے تھے، وہ مجھے بتانے لگے کہ میں پہلے ایک بہت بڑے پیر صاحب کے ساتھ یعنی ریلیٹڈ تھا، تو ہم نے قوالی کا ایک پروگرام کیا. وہ کہتے ہیں وہ پورے ہم نے ٹینٹ وغیرہ لگائے، یعنی مسجد کے باہر تھا پروگرام. اتنی شرم و حیا ہے، مسجد کے اندر نہیں کرتے ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں. وہ کہتے ہوا یہ کہ پھر وہ بارش ہو گئی. وہ کہتا ہے میرے پاس مسجد کی چابی تھی، میں نے جا کے مسجد کا دروازہ کھولا اور میں نے کہا پیر صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر باہر نہیں ہو رہا تو ہم مسجد کے اندر پروگرام کرا لیتے ہیں قوالی کا. وہ کہتا ہے کیوں مروان لگاؤ بھائی؟ کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ اگر نیکی کا کام ہے تو مسجد کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ مسجد کے اندر اگر نیکی کا کام کریں گے تو گناہ ہے. تو اتنی شرم و حیا ان کے اندر بھی ہے. وہاں سے وہ سوچنا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت تک پہنچایا کہ یار اگر یہ کام مسجد میں نہیں ہو سک رہا تو یہ پھر نیکی کا کوئی کام نہیں ہے. تو وہ مطلب دماغ کی عقدہ کھل گیا نا وہاں سے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے یہ کام جو ہے وہ نیکی کے کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر موجود ہوں ان کے سامنے اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، کیا آپ اس کو صحیح سمجھیں گے؟ تو پتہ چل جائے گا غلط. سورہ حجرات کی جو آیت ابھی آپ ریفر بھی کیا، اور اس میں یہ ایسا ہے کہ ایک تو کہا گیا کہ اونچی آواز نہ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کا نام لے اس میں اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد یہ لیا جا سکتا ہے؟ آپ کو پکارنے کے لیے نہیں لیا جا سکتا کہ یا محمد جی یا رسول اللہ کہا جائے گا. نماز میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی اللہ یا ایھا النبی کہا جائے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے انہی آیات کی وجہ سے. اور میرا وہ جو کلپ چڑھا ہوا ہے نا یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں میں نے یہی چیز بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ادھر آ جا کیسے گزر کے ادھر بیٹھے اپنی جگہ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ یا رسول اللہ کہہ کے ہی پکاریں گے، یا محمد نہیں کہیں گے. ویسے محمد، اور یہ پابندی بھی صرف ہمارے لیے ہے امتیوں کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو حدیث شفاعت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ. انہوں نے اللہ پہ بھی پابندی لگا دی ہے، کہتے ہیں اللہ بھی نہیں یا محمد کہتا. قرآن میں واقعی کہیں نہیں کہا، لیکن حدیث میں یا محمد موجود ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے. اللہ پہ کوئی پابندی نہیں، اللہ کے تو بندے ہیں. تو یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. اسی لیے کئی مسجدوں میں بریلویوں کی یا محمد لکھا ہوا ہے ساتھ، تو دوسرے لوگ پھر کہتے ہیں یا محمد نہ لکھیں، یا رسول اللہ لکھیں اگر آپ نے لکھنا ہے. ہمارے نزدیک تو مسجدوں کے اوپر اس طرح کی کوئی چاکنگ ہونی ہی نہیں چاہیے، کسی قسم کی بھی چاکنگ. مطلب میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا کہ مسجد کو، خود بہار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے کہ دیوار جو ہے وہ زمین کے حکم میں داخل ہے. تو اس کا مطلب دیوار پہ جو آیت بھی لکھی ہوگی نا تو زمین پہ لکھ دی آپ نے. اسی لیے جو دعوت اسلامی والے ہیں نا وہ چاکنگ نہیں کرتے ہیں، وہ فریم بنا کے لٹکاتے ہیں. اور ہم نے بھی فریم ہی لٹکائی ہوئی، آپ دیکھیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ دیوار کے اوپر لکھ دیں گے نا دیوار زمین کے حکم میں داخل ہے، وہ گستاخی ہے. دیکھو نا دعوت اسلامی نے چیزاں جیسی سیکھی ہیں نا. پھر اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے، ہم تو خیر ڈگر یعنی مختلف ڈگر کا پانی پیے ہوئے تو ہم نے وہ چیزیں لی ہیں. کبھی کوئی چیز ڈائریکٹ نہ لکھی جائے دیوار کے اوپر. تو یہ یا اللہ یا محمد والا جو معاملہ ہے نا یہ بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے. اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرش پر ہے، اور آپ بھی اکثر ترجمہ کرتے ہوتے ہیں کہ قرآن عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى. اور اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا اس کی شان کے لائق ہے. اکثر دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دعا ختم کرتے ہیں تو زینت عرش ہی لفظ استعمال کیا. غلط ہے، یہ لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے. احمد بریلوی صاحب نے بھی نعت کہی ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو عرش ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند ہوگی. حالانکہ قرآن تو کہتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت کا مقام ہے، عرش الہی نہیں ہے. تارو جمیل صاحب بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ، اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ جوڑوں سمیت چلے گئے، اور یہ اس قسم کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. عرش تو اللہ تعالی کی جو ہے وہ خاص تخت ہے
اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہوتا ضرور عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا کہ تاکہ اس کے تخت حکومت پہ قبضہ کرے. وہ اللہ نے تو اپنے ساتھ مخصوص کیا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, اور عرش مخلوق ہے. یہ بات سلفی علماء میں اب نام نہیں لیتا, بالکل پرٹیکولر ہو جائے گا. وہ عرش کو بھی قدیم مانتے ہیں نعوذ باللہ. یہ تو عقیدہ کفر ہے. وہ کہ رب العرش العظیم ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ عرش پہ مستوی ہونا اللہ کی صفت ہے. یہ دیکھیں نا ان کی فقہ کتنی کمزور ہے. تو کہتے ہیں اللہ کی صفت ہے عرش پہ مستوی ہونا, تو اللہ کی صفات تو قدیم ہے, تو عرش بھی قدیم ہوا. سبحان اللہ. یہ کیا فارمولہ آپ لوگوں نے لگایا اللہ کے بندو؟ عرش مخلوق ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ ثم استوى علی العرش ہوا ہے, قرآن میں جب بھی آیا اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس کے بعد عرش پہ مستوی ہوا, اس سے پہلے عرش پہ مستوی نہیں تھا. تو تانوں کی ٹینشن ہو گئی ہے استواء علی العرش عقیدے دا کہ وہ یہ قدیم عقیدہ تو نہیں استواء علی العرش کا, بعد میں مستوی ہوا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور ہماری رگے جہاں سے ہمارے قریب ہے جیسا کہ شان کے لائق ہے. میں یعنی نہ سلفیوں والا عقیدہ رکھتا ہوں نہ حنفیوں والا, میرا درمیان میں ہے کہ معیت کی بھی میں تعویل نہیں کرتا اور استواء علی العرش کی بھی تعویل نہیں کرتا. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, سورہ الشورى آیت نمبر 11. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, وہی سننے والا وہی دیکھنے والا ہے. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کرنا انتہائی گستاخانہ ہے. اسی طرح یہ کہنا کہ جی نبی علیہ السلام کی قبر جو ہے اللہ کے عرش سے, خانہ کعبہ سے, کرسی سے افضل, یار یہ ان بحثوں میں آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ جو حصہ ہے زمین حضور کے ساتھ ٹچ ہے, چونکہ اس مٹی سے آسم کی پیدائش ہوئی ہے اور آپ مخلوقات میں سب سے افضل ہیں, اس لیے وہ والی مٹی جو ہے وہ عرش سے افضل ہے. دیکھا کیسا فارمولہ لگاتے ہیں بھائی, جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے ہیں نا وہ مٹی وہی تھی جس سے آپ کا جسم بن گیا, جو باقی بچ گئی نا وہ مٹی وہ نہیں ہے. قبر مبارک کو عرش سے افضل نہ کہیں. ہاں آپ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کو اگر اللہ کے عرش سے افضل کہتے ہیں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے, مخلوقات میں سب سے افضل آپ ہیں, یہ کورالری آپ بنا لیں, ٹھیک ہے. قبر مبارک کو افضل نہ کہیں نہ, کیونکہ قبر سے جو مٹی اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہونی تھی وہ ہو چکی. اب جو باقی مٹی بچی ہے تو وہ صرف قبر کی تو نہیں ہے, پورا ریاض الجنہ ہے, پوری زمین ہے, کسی نہ کسی فارم میں تو مٹی سے جڑی ہوئی ہے. یہ میں ٹیکنیکل گفتگو, چونکہ اب یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے, یہ کتابوں ضرور والی نہیں ہے, یہ ضربہ تقسیم والی ہے, تو این جی ہوئے گی پھر گفتگو. تو آپ یہ بات کریں, بالکل ٹھیک ہے, اشرف المخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اجماع ہے. باقی قبر مبارک کے بارے میں یہ بات کرنا, تو اس سے تو پھر وہ کل کو کوئی کہے گا جی چونکہ اب قبر افضل ہے خانہ کعبے سے, لہذا جب کعبے کا طواف ہو سکتا ہے پھر قبر کا بھی ہو سکتا ہے. کورالری تو ماشاءاللہ ہمارے بریلوی بھائی پھر بنا دیں گے, اور یہ عقیدہ المحند المفند میں دیوبندیوں نے لکھا ہے, اور یہی عقیدہ جو ہے وہ بہار شریعت کے اندر بریلویوں نے لکھا ہے, یعنی متفقہ عقیدہ بنایا. جب دلیل پوچھتے ہیں کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں, سوال گندم جواب چنا. تو اس قسم کی انہوں نے باتیں بنائی ہوئی.